بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ حابیل کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے 120 فرزند تھے۔ اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ پھر سب بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے چاہتے ہیں کہ تاکہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر سونے اور چاندی سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھا سکیں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ اس سونا چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیں تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کے واسطے نکال سکتے ہیں، اور یہ بھی کبھی قیامت تک کم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی وفات کے بعد بہت بے قرار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے خاطر غمگینی کے تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا، یہ اس کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے بعد 5 سال کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن و صورت میں اور خوبی و سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک بہت محبوب تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہیج لذت کے ساتھ سنتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اور اکثر لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف و طاعات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی، سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے، مگر شیث علیہ السلام تیمارداری باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیث علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کے دعا مانگے تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حزب الحکم باب کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بما ایک طبق زری، اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج و لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر لائے، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیث علیہ السلام کی زوجت میں بھیجا ہے۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ خود کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا وہ فاضل تر اور دانہ بینا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کروں گا، حضرت شیث علیہ السلام قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا، اور ان کو اپنا ولی عہد بنایا، اور وصیت میں یہ بھی فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو یہ وصیت کرنا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ سب بیٹے اپنے باپ کی مفارقت میں بہت روئے۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، پھر جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم کی 2 قسمیں تھیں،
بعض اطاعت حضرت شیس علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قابل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ حضرت شیس کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ پر پہنچی، اور حضرت شیس کے بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں۔ نمبر 1، اللہ کو پہچاننا۔ دوسرے نمبر پر نیک اور بد کو جاننا۔ نمبر 3 پر بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا۔ نمبر 4، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا۔ نمبر 5، صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا۔ نمبر 6، غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا۔ نمبر 7، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا۔ نمبر 8، گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا۔ نمبر 9، شکر الہی کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایتوں پر ہم سب کو عمل پیرا کروائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ فی امان اللہ۔